دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں۔ پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی،
اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے، طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں۔ لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نکتے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نکتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی، سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار
حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں ہی پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود. ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں. تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے. دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے. جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے. ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی. تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا. حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے. تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان،
वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। इस बात को याद कर ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हुजूर मुहाजिर बन के मदीने आए थे। लेकिन बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जिसकी मैंने कभी शरह नहीं पढ़ी, और मैं उस हदीस की शरह में कभी नहीं गया और जाना चाहता भी नहीं। निराला रंग है उस हदीस पाक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम मुहाजिर बन के मदीने आए, लेकिन हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, सुनो भाई मुहाजिरीन और अंसार, कान खोल के सुनो। अब मुहाजिरीन में शामिल कौन कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत मुसअब इब्ने उमैर, हजरत बिलाल अबशी, ये सब लोग मुहाजिर थे। लेकिन हुजूर ने वतन की मोहब्बत बयान फरमाई। मेरे महबूब ने फरमाया, याद रखना, अगर कभी लोगों में इख्तलाफ राय हुआ और लोगों की दो लाइनें बन गई, एक कतार इधर जा रही है लोगों की और एक कतार इधर जा रही है, तो फरमाया अगर तुम मुझे देखोगे ना मैं किस कतार में हूं, तो मैं तुम्हें उस कतार में मिलूंगा जिस कतार में मेरे मदीने वाले जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिला तबसरा, बगैर तशरीह के इस रवायत को देखिएगा। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया और अपने वतन के लोगों से मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे, तो हम हुजूर का जज्बा देखते। मेरे महबूब पाक घोड़े को तेज कर देते, सवारी को दौड़ाते। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जल्दी करो, मेरा शहर आ गया है, मेरा इलाका आ गया है। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया, अगरचे उस वतन की इनफिरादियत अपनी जगह पे है, उसकी अजमत अपनी जगह। एक पहलू इन हदीसों से यह भी मिलता है कि जिस जगह हम रहते हैं हमें उस वतन से प्यार होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मदीने के बाद, मक्के के बाद अगर हमें किसी वतन से प्यार करना चाहिए तो पाकिस्तान से करना चाहिए। इसकी गलियों से, इसके खेतों से, इसके खलियानों से, इसके गांवों से, इसके शहरों से हमें प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हूं तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीर की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक संवर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच खांच के सोशल मीडिया पे डाली। फलां एमएनए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें, जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, पर बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी सौदा खरीदने के लिए 4 गलियां आगे जा सकता है, वो कूड़ा फेंकने के लिए भी तो जा ही सकता है ना। उसको पता है ना कूड़ा फेंकने की जगह, फेंका किसने कूड़ा? अच्छा एक बात और जरा आपकी तवज्जो के लिए, सोशल लोग हैं हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें मुआशरे में लोगों की जरूरियात दरपेश रहती हैं। सोशल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आपके घर में जो बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो जिन चीजों पर कमेंट्स करता है ना, उनमें एक चीज ये भी होती है, वो लोग कहते हैं भाई आपका घर भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना, वो इलाका साफ सुथरा नहीं है, वो इलाका अच्छा नहीं है। वो उस चौक में भी कूड़ा पड़ा है, पिछले चौक में भी कूड़ा पड़ा है। तो ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा होता है ना, ये उस मकामी लोगों की तहजीब की अक्कासी करता है।
آپ اس پہلو پر یہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرے دوست ناراض نہ ہو، میری بات پر توجہ دیں۔ اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ گار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ گناہ گار بڑا تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا، بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کتنا گناہ، وہ گناہ گار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا، اپنے رب کی عطا پر شرمندہ ہو کے روئے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا، مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ وہ خود شرمندہ ہو کے تڑپ کے بولتا ہے، تڑپ کے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ خود بول پڑا، کہنے لگا، مولا مہربانی فرما، مجھے بتا یہ میرے اوپر کرم کیسے ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، رب کریم اس سے فرمائے گا، ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا، کوئی لوگ نعرے لگا، تو اکیلا تھا، رات بھی تھی اندھیرا بھی تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، رات تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، تعریف کرنے والا نہیں، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا، وہ ایک روڑا مالک کریم، وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، عرش کے مالک نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا، تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلی۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے، میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی ہوئی، یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر، کئی اٹھا کر، کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی، وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے۔ تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں۔ اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے، جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے۔ ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام
بڑا مردہ ہے. اللہ خیر کرے. محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا, لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے, کام ہی نہیں کرتے. غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو. اللہ ماشاء اللہ, مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے, سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے, موج کرنی چاہیے. خیر صلی اللہ. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں. بڑی مجبوری ہے, لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں, کوئی ہمت کرے, کوئی جدوجہد کرے, کوئی کوشش کرے. آؤ کچھ کرے اس کے لیے. کیا کرے؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں, اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی, لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو تو کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا ہے, ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے, 2-3 لوگ. تو 1:30-2 بجے رات کے تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے. اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت, کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا, گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا, تو میں بھی دیر سے آیا ہوں, کہیں گیا ہوا تھا, ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ, گھر والا پانی نہیں پینا, میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے. اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھیں عرض کرنے کے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے, کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں, قلت ہے, تو ایک کنواں کھدوا دے, لوگ پانی پیتے رہیں گے, رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے, اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں, اپنے دوستوں کو, گلی والوں کو, محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. اب کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آ کے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں. یہ آپ کے چیئرمین, آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی اے, یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے. ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق, لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے, ہر دروازے کا خیال رکھتے تھے. پر کیا کریں, کس کو سمجھائیں؟ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں, دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں, تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں, شجرکاری کریں, اس کو سرسبز کریں. چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں. مریض عشق کا اکثر یہ حال رہتا ہے, تمہارے نام سے چہرہ بحال رہتا ہے. میں اسی کو کفر کہوں یا کمال عشق کہوں, نماز میں بھی تمہارا خیال رہتا ہے.
عبادت